بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں یلغار، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ اور اگر اس مارچ کی قیادت عورتیں اور کمسن بچے کر رہے ہوں تو مجھے یقین ہے کہ نہ تو مظاہرین میں سے کوئی شخص گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا اور نہ ہی پولیس کوئی حماقت کرے گی۔ ہم اس بات کا بھی خیال رکھیں گے کہ مظاہرین میں سے کسی کے پاس کسی قسم کا اسلحہ نہ ہو۔ گارڈن کنکھیوں سے دروازے کے قریب والی میز پر بیٹھی ہوئی اس دیہاتی لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا جو کرسی چھوڑ کر اپنا لباس درست کر رہی تھی، اور اسے سبز باغ دکھانے والے شخص نے اس کا سوٹ کیس اٹھا لیا تھا۔ چند سیکنڈ بعد وہ دونوں کیفے سے جا چکے تھے۔ اب کیفے میں لوگوں کی تعداد ویسے بھی کم ہو گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے جہاں مچھلی مارکیٹ کا سما تھا وہاں اب قدرے سکون تھا۔ الفریڈ نے ایک سگریٹ نکال کر سلگا لیا۔ دھواں اگلتے ہی ایک ناگوار سی بو گارڈن کی ناک سے ٹکرائی۔ یہ کیا ہے؟ میرا مطلب ہے کیسا سگریٹ ہے یہ؟ گارڈن نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ دراصل شاہ بلوت کا پتہ ہے، الفریڈ نے ایک اور کش لیتے ہوئے کہا۔ بہرحال تم نے کیا فیصلہ کیا ہے گارڈن؟ میرا خیال ہے یہ بہت ہی زبردست منصوبہ ہوگا، گارڈن بولا۔ اسے دنیا کو یہ تاثر ملے گا کہ فلسطینی واقعی آزادی چاہتے ہیں اور دہشت گردوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے بھی زیادہ، الفریڈ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، فلسطینیوں کا یہ مظاہرہ دراصل PLO بلیک سپٹمبر خصوصاً زرقاوی کے لیے ایک کاری ضرب ثابت ہوگا۔ اس سے یہ تاثر ملے گا کہ فلسطینی خون ریزی نہیں، آزادی اور بھائی چارہ چاہتے ہیں۔ اس طرح زرقاوی اور PLO کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ بات تو کچھ سمجھ میں آتی ہے، گارڈن نے سر ہلایا۔ تو پھر تم تیار ہو؟ الفریڈ نے اس کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ ہاں بالکل، مجھے کوئی انکار نہیں ہے، گارڈن نے آمادگی ظاہر کر دی۔ گڈ، ایسی صورت میں تمہیں اس پروجیکٹ کے بارے میں مزید تفصیلات بتا دینا چاہتا ہوں۔ الفریڈ قدرے آگے جھک کر کہنے لگا، جیسا کہ تم نے خود کہا ہے کہ یہ بہت زبردست منصوبہ ہوگا، اس کے لیے ہمیں نہایت خفیہ طور پر یروشلم میں ایک آرگنائزیشن بنانی ہوگی۔ یروشلم میں ہمارے کچھ آدمی پہلے ہی سے موجود ہیں اور تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان میں کچھ اسرائیلی بھی شامل ہیں۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ 1,00,000 آدمیوں میں سیکریسی کیسے رہ سکتی ہے؟ گارڈن نے کہا۔ مظاہرین میں سے کسی کو پہلے علم نہیں ہوگا کہ ہمارا منصوبہ کیا ہے، الفریڈ نے کہا۔ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ویسٹ بینک پر لوگ جمعہ کی نماز پڑھ کر جب مساجد سے نکلیں گے تو ہمارے چند نوجوان پرجوش تقریروں کے ذریعے انہیں جلوس میں شامل ہونے پر آمادہ کر لیں گے۔ اس طرح یہ جلوس یروشلم کی طرف مارچ کرے گا۔ لیکن مجھے کیا کرنا ہوگا؟ گارڈن نے پوچھا۔ تمہیں پہلی فرصت میں یروشلم روانہ ہو جانا چاہیے، اگر ممکن ہو تو اگلے ہی ہفتے چلے جاؤ۔ میرا کوڈ کیا ہوگا؟ گارڈن نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ یہ سوچ کر ہی اپنے آپ میں سنسنی کی لہر محسوس کرنے لگا تھا کہ دنیا کے نامور جاسوسوں کی طرح وہ بھی جعلی کاغذات کے سہارے ہر شخص کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہوا کسی دوسرے ملک میں داخل ہوگا۔ کوئی کوڈ نہیں ہوگا، الفریڈ نے جواب دیا۔ تمہیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ تم ایک امریکی یہودی گارڈن ہی کی حیثیت سے اسرائیل میں داخل ہوگے۔ تم ظاہر کرو گے کہ چند ہفتوں کے لیے وہاں آئے ہو، لیکن ممکن ہے ہمیشہ ہی کے لیے وہاں رہ جاؤ۔ تمہیں وہاں 2 کام کرنا ہوں گے۔ پہلا تو یہ کہ ایک انتہا پسند قوم پرست یہودی کی حیثیت سے رابی کہان کی تنظیم میں شامل ہونے کی کوشش کرو گے۔ کیوں؟ گارڈن نے سوال کیا۔ وہ جانتا تھا کہ کہان دائیں بازو سے تعلق رکھنے والا ایک انتہا پسند یہودی تھا۔ وہ دراصل نیو یارک کا رہنے والا تھا جس نے یہودی تنظیم بنائی تھی، لیکن امریکی پولیس سے متعدد خون ریز جھڑپوں کے بعد امریکہ سے فرار ہو کر اسرائیل آ گیا تھا۔ یہاں بھی اس نے وہی سرگرمیاں شروع کر دیں اور انتہا پسند یہودیوں کی ایک چھوٹی سی تنظیم بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ سوال کرنے کی بجائے میری باتیں غور سے سنتے رہو، میں تمہیں یہی سب کچھ بتانے جا رہا ہوں۔ الفریڈ کے لہجے میں ناگواری تھی۔ کہان کی یہ تنظیم نیو یارک کی یہودی ڈینفرڈ لیگ سے بہت مختلف ہے۔ یہ لوگ تخریب اور دہشت گردی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ فلسطینیوں کے پرامن جلوس میں گڑبڑ پھیلا کر اسے خونی تصادم میں بدلنے کی کوشش کریں۔ اس لیے ہمارا ایک آدمی اس تنظیم میں موجود ہونا چاہیے جو ہمیں ان کے ارادوں سے بروقت آگاہ کر سکے۔ اور دوسرا کام؟ گارڈن نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں پرانے شہر کے عرب آبادی والے علاقے میں ایک کمرہ کرائے پر لینا ہے۔ دراصل ہمیں یروشلم کے مختلف علاقوں میں آبزرویشن اور کنٹرول پوسٹس قائم کرنے کے لیے کمروں کی ضرورت ہوگی،
اور 1 منٹ، گارڈن نے اسے ٹوک دیا، میں اس علاقے میں کمرہ کیسے کرائے پر حاصل کروں گا؟ میرا تو خیال ہے کہ کوئی عرب کسی یہودی کو اپنا مکان کرائے پر دینے کو تیار نہ ہوگا۔ اس معاملے میں تمہیں کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی، الفریڈ نے آستین چڑھا کر گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ مشرقی یروشلم کا رہنے والا ہمارا ایک عرب دوست تم سے رابطہ قائم کر کے تمہارا یہ مسئلہ حل کر دے گا۔ ٹھیک ہے، ایسی صورت میں مجھے واقعی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، گارڈن بولا۔ اب تم جاؤ، کافی کا بل میں ادا کروں گا، اور اب اپنے طور پر مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہ کرنا، ضرورت ہوئی تو میں خود ہی تمہیں فون کر لوں گا، الفریڈ نے کہا۔ بائی دا وے، گارڈن کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، پیٹرک اور میرین سے اگر اس پروگرام کا ذکر کروں تو کوئی حرج تو نہ ہوگا؟ بالکل نہیں، الفریڈ کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ اس سلسلے میں تم کسی سے ایک لفظ بھی نہیں کہو گے، سمجھے؟ لیکن پیٹرک اور میرین کوئی الگ تو نہیں ہے، گارڈن کے لہجے میں احتجاج تھا۔ وہ تو تمہارے قریبی دوست ہیں، میں نے کہا ہے کسی کے سامنے تمہارے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلے گا، تم اس سلسلے میں اپنی زبان بند ہی رکھو گے، الفریڈ نے غصے میں سگریٹ ایش ٹرے سے مسل دیا۔ کسی کو بھی ہماری گفتگو کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ میرا خیال تھا تم ہمیشہ پیٹرک کے ساتھ مل کر کام کرتے ہو، گارڈن اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا۔ یہ معاملہ تم اس سے پوشیدہ کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ پیٹرک اس آپریشن میں شامل نہیں ہوگا، الفریڈ کے حلق سے غراہٹ سی نکلی۔ گارڈن نے اس سے پہلے الفریڈ کو کبھی اسی طرح غیظ و غضب کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ نہ پیٹرک کو معلوم ہونا چاہیے، نہ میرین کو، اور نہ… الفریڈ نے آخری نام مکمل نہیں کیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ میز پر ٹکا دیے اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ مجھے افسوس ہے، اس مرتبہ اس کا لہجہ پرسکون تھا۔ تمہیں جیسا کہا گیا ہے وہی کرو، اب تم جا سکتے ہو۔ کیولی اپنے مختصر سے دفتر میں ہیٹر کے سامنے بیٹھا سردی سے کانپ رہا تھا۔ اس نے اگرچہ نیچے اوپر کئی گرم کپڑے پہن رکھے تھے اور ہیٹر بھی جل رہا تھا، مگر اس کے باوجود سردی اس کی ہڈیوں کے گودے تک میں اتری جا رہی تھی۔ پھر دفتن اسے کھانسی کا دورہ اٹھا اور وہ بڑی مشکل سے اپنے سانس پر قابو پا سکا۔ اس کے خیال میں یا تو سردی میں ہر سال اضافہ ہو رہا تھا یا وہ واقعی بوڑھا ہو گیا تھا۔ کیولی سوچ رہا تھا کہ اسے 60ویں سالگرہ پر ہی عملی زندگی سے ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کباڑ خانے کا کاروبار خاصا منافع بخش ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے ایک ورک شاپ بھی بنا رکھا تھا جہاں کباڑ میں خریدی ہوئی مختلف گاڑیوں کے کل پرزے جوڑ کر قابل استعمال گاڑیاں تیار کی جاتی تھیں جو اچھے داموں فروخت بھی ہو جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ اس کا نائٹ بزنس بھی ترقی پر تھا، اس وجہ سے اس کا ریٹائر ہونے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ مزید برآں اس کا اکلوتا بیٹا ایملی ہیروئن کی اسمگلنگ کے جرم میں سزا بھگت رہا تھا۔ اسے بیٹے کی رہائی کا انتظار تھا۔ اس نے اس کو کئی مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ایسے کاموں میں ہاتھ نہ ڈالے جن میں خطرات زیادہ ہوں، لیکن ایملی نے کبھی اس کی بات پر کان نہیں دھرے تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس کا اپنا کاروبار منشیات کے کاروبار کی طرح زیادہ منافع بخش نہیں تھا، لیکن اس میں خطرہ بھی زیادہ نہیں تھا۔ علاوہ ازیں وہ کبھی کبھار پولیس کے لیے مخبری کرتا رہتا تھا اور پولیس والے بھی اس کے کاروبار سے چشم پوشی کر جاتے تھے۔ کیولی کو اچھی طرح یاد تھا کہ 25 سال پہلے جب پہلی مرتبہ اس نے ایک جرمن گینگسٹر کے ہاتھ پہلا پستول بیچا تھا تو اس کی شہرت جنگل کی آگ کی طرح زیر زمین دنیا میں پھیل گئی تھی اور اس کا اسلحے کا کاروبار خوب چل نکلا تھا۔ ورک شاپ بند ہونے کے بعد رات کا اندھیرا پھیلتے ہی اس کا اسلحے کا کاروبار شروع ہو جاتا۔ اس کے گاہک پارکنگ لاٹ سے ذرا آگے شیڈ میں پہنچ جاتے اور 15 منٹ کے اندر اندر اپنی پسند کا پستول یا ریوالور خرید کر رخصت ہو جاتے، اور اگر مال زیادہ خریدنا ہوتا تو اس کے گاہک آدھی رات کے بعد آتے۔ اس کے تھوک کے خریداروں میں زیادہ تعداد آئرش جنونیوں کی تھی جو زیادہ تر M16 آٹومیٹک رائفلز ہی خریدا کرتے تھے۔ یہ لوگ آدھی رات کے بعد آتے اور ٹرک پر مال لوڈ کر کے چند منٹ میں رخصت ہو جاتے۔ بالکل اسی طرح اسے مال کی سپلائی بھی ملتی تھی۔ ریمسٹین کے امریکی اڈے کا اسلحہ ٹرکوں کے حساب سے اس کے پاس فروخت ہوتا تھا۔ پولیس کو اگرچہ یہ علم نہیں تھا کہ وہ M16 آٹومیٹک رائفلز کی خرید و فروخت کا کاروبار بھی کرتا ہے، تاہم وہ اس کے چھوٹے اسلحے کے بزنس کے بارے میں پوری طرح آگاہ تھے۔ کیولی کتے کو ہڈی ڈالنے کے مصداق پولیس کو کبھی کبھار ایسے جرائم پیشہ لوگوں کے بارے میں اطلاع فراہم کر دیا کرتا تھا جو اس سے کوئی غیر معمولی چیز خریدنا چاہتے تھے۔ پولیس کی مخبری کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پولیس انسپکٹر فرینی نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے بیٹے کو وقت سے پہلے جیل سے رہائی دلا دے گا۔ اسے سب سے بڑی فکر اپنے کاروبار کی تھی۔ حالانکہ اس کے 2 داماد بھی موجود تھے، لیکن وہ ان پر کسی قسم کا اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھا۔
باہر شیڈ میں بندھے ہوئے کتے کی گراہٹ کی آواز سن کر کیولے چونک گیا۔ وہ چند لمحے اپنی جگہ خاموش بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر اس نے کھڑکی کے شیشے سے آنکھ لگا دی، لیکن باہر تاریکی میں اسے کچھ بھی نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اسے باہر کسی کی موجودگی کا یقین تھا۔ کتا بلا وجہ نہیں بھونک سکتا تھا۔ اس نے گردن پر مفلر لپیٹا اور دروازہ کھول کر باہر جھانکنے لگا۔ سردی کی ایک لہر اس کی ہڈیوں کے گودے میں اتر گئی تھی۔ وہ بے اختیار کپ کپا اٹھا۔ کتا اب بھی بھونک رہا تھا۔ اس نے کتے کو خاموش کرانے کے لیے اس کا نام لے کر پکارا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تاریکی میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ دفتن ایک ہیولا شیڈ سے نکل کر اس کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک سرگوشیانہ آواز بھی اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ کیولے، یس، تم کون ہو؟ کیولے کی آواز بھی سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی۔ میں کلارے کا دوست ہوں، اسی سرگوشیانہ لہجے میں جواب ملا۔ کلارے کیولے کا وہ گاہک تھا جس نے کچھ عرصہ پہلے اسے تھوک کے حساب سے آٹومیٹک رائفلیں خریدی تھیں۔ کلارے، لیکن میں اس نام کے کسی شخص کو نہیں جانتا۔ تم یقیناً جانتے ہو۔ وہی سرگوشی ابھری۔ کیا تم اکیلے ہو؟ وہ شخص اگرچہ روانی سے فرانسیسی زبان میں بات کر رہا تھا، لیکن اس کے لہجے میں ہلکا سا غیر مقامی عنصر شامل تھا۔ ہاں، میں اکیلا ہوں، کیولے نے جواب دیا۔ اس کے خیال میں یہ بھی کوئی آئرش ہی تھا۔ اندر آ جاؤ، باہر تو سخت سردی ہے۔ اجنبی شیڈ سے نکل کر کیچڑ میں چلتا ہوا سامنے آ گیا۔ کھلے ہوئے دروازے سے باہر تک پہنچنے والی مدھم روشنی میں اس کا ہیولا کچھ واضح ہو گیا تھا۔ ہوا کے ایک جھونکے کے ساتھ ہی کیولے کے نتنوں میں شاہ بلوت کے پتے کے سگریٹ کی ناگوار سی بو بھی ٹکرائی تھی۔ وہ شخص ڈھانچے کی طرح دبلا پتلا سا تھا۔ اس نے سیاہ سویٹر پر سیاہ رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا، سر پر اپاچے کیپ اور آنکھیں تاریک شیشوں والی چشمے کے پیچھے چھپی ہوئی تھیں۔ ٹوپی سے جھانکتے ہوئے بالوں میں ہلکا سا سنہری پن نظر آ رہا تھا۔ وہ نپے تلے قدم اٹھاتے ہوئے دفتر میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر کے اس سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں میں شاہ بلوت کے پتے کا سگریٹ دبا ہوا تھا، جس کی بو بڑی ناگوار سی محسوس ہو رہی تھی۔ اب بتاؤ تم کون ہو؟ کیولے نے اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں کلارے کا دوست ہوں۔ اگلے ہفتے وہ یہاں آنے والا ہے۔ اسے کم از کم 1 کریٹ M16 رائفلوں کا اور 40 ہینڈ گرینیڈز کی ضرورت ہوگی۔ تم نے اس سے M60 مشین گنوں کا جو وعدہ کیا تھا، مجھے یقین ہے تم نے ان کا انتظام کر لیا ہوگا۔ کیولے الجھن میں مبتلا ہو گیا۔ M60 مشین گنوں کا سودا بڑی رازداری سے ہوا تھا اور اس کا علم اس کے اور کلارے کے علاوہ کسی کو نہیں تھا۔ اگر یہ اجنبی اس سودے کے بارے میں جانتا ہے تو یہ یقیناً آئرش دہشت گرد کلارے کا قریبی دوست ہوگا۔ دوسری طرف سے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ممکن ہے کلارے پکڑا گیا ہو اور تشدد کے سامنے زبان کھول دی ہو۔ میں نہیں سمجھ سکا تم کیا کہہ رہے ہو۔ وہ اجنبی کی طرف دیکھے بغیر بڑبڑایا۔ کلارے نے کہا تھا کہ اگر اسے گلاسکو میں رکنے کا موقع ملا تو تمہارے لیے گلین وٹ کی بوتل لے کر آئے گا، جو تمہاری ریمی مارٹینی سے کہیں بہتر ہوگی۔ اجنبی نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ کیولے کے چہرے پر طمانینت سی آ گئی۔ کلارے سے جب اس نے کاروبار شروع کیا تھا، پہلے ہی روز یہ طے کر لیا تھا کہ جو بھی شخص اس کے حوالے سے گفتگو میں گلین وٹ اور ریمی مارٹینی کے الفاظ استعمال کرے گا، اسے کلارے کا آدمی سمجھا جائے گا۔ تو تم کلارے کے دوست ہو؟ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا چاہیے؟ اگر تم M60 کے لیے آئے ہو تو سوموار سے پہلے انتظام نہیں ہو سکے گا۔ میں کسی اور چیز کے لیے آیا ہوں، اجنبی نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے ایسی رائفل کی ضرورت ہے جس پر نہ صرف دوربین فٹ ہو بلکہ سائز میں بھی چھوٹی ہو تاکہ اسے آسانی سے لے جایا جا سکے۔ کیا ادائیگی کیش ہوگی؟ کیولی نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، تب پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں تمہیں ونچسٹر اسپیشل دے سکتا ہوں اور اتفاق سے ایک رائفل اس وقت میرے پاس موجود بھی ہے۔ میں نے آج تک ایسا عمدہ ہتھیار نہیں دیکھا۔ بے حد ایکوریٹ نشانہ اور ٹریگر کو تو بس انگلی کا اشارہ چاہیے، اور اگر تمہیں اس سے چھوٹی رائفل چاہیے تو راجر منی 140 کاربائن کا انتظام ہو سکتا ہے۔ یہ سیمی آٹومیٹک ہے اور اس میں بھی M16 کی طرح 5.56 کے کارتوس استعمال ہوتے ہیں۔ سائز میں یہ 1 میٹر سے بھی کم ہے۔ اسے نہایت آسانی سے بینجو کے کیس میں لے جایا جا سکتا ہے۔ نہیں، اجنبی نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کچھ اور چاہیے۔ کیا تم اس کی وضاحت کرو گے؟ کیولے کی آنکھوں میں الجھن تیر گئی۔ اجنبی نے جواب دینے کے بجائے جیب سے کیبنٹ سائز کی ایک تصویر نکال کر کیولے کی طرف بڑھا دی۔ کیولے نے میز پر رکھی ہوئی موٹے عدسوں والی اینک اٹھا کر ناک پر لگائی
اور اس تصویر کو غور سے دیکھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے زندگی میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی۔ تصویر میں جو ہتھیار دکھایا گیا تھا وہ رائفل اور پستول کے درمیان کی کوئی چیز تھی۔ یہ ہتھیار بظاہر اس لیزر پسٹل سے ملتا جلتا تھا جو آج کل ٹی وی پر دکھائی جانے والی فلموں میں عام طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ اس کا دستہ اور ٹریگر پسٹل ہی کی طرح کا تھا، لیکن مختصر سا بیرل شاٹ گن کے بیرل سے ملتا جلتا تھا۔ اس پر ایڈجسٹیبل گن سائٹ بھی لگی ہوئی تھی، لیکن بٹ کے قریب ہی ایک اور چیز دیکھ کر کیولے چونکے بغیر نہیں رہا تھا۔ یہ تو بولٹ ہے، وہ اجنبی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ بولٹ والا پستول میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ یہ ریمنٹن XP100 بولٹ ایکشن پسٹل ہے جس میں ایک وقت میں صرف ایک گولی استعمال ہوتی ہے، سیاہ لباس والے اجنبی نے بتایا۔ اور اس میں گولی کون سی استعمال ہوتی ہے؟ فائر بال .221۔ میں نے یہ نام بھی پہلی مرتبہ سنا ہے۔ کیولے کے لہجے میں حیرت بدستور تھی۔ اس میں 50 گرین کی گولی استعمال ہوتی ہے، اجنبی پرسکون لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میزل کی قوت رفتار 2650 فٹ فی سیکنڈ ہے، جو کسی بھی پسٹل کے کارتوس کی رفتار سے زیادہ ہے۔ اور اس کی لمبائی کتنی ہے؟ صرف 17 انچ۔ اگر اس پر دوربین فٹ بھی رکھی جائے تو نہایت آسانی سے بریف کیس میں لے جایا جا سکتا ہے، اجنبی نے بتایا۔ اور اس کی رینج کیا ہے؟ کیولے نے اینک اتارتے ہوئے دریافت کیا۔ اگر اسے ٹیلیسکوپک سائٹ کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس کی رینج 200 گز تک ہو سکتی ہے۔ کیولے نے گردن ہلاتے ہوئے تصویر واپس کر دی۔ وہ خاصا متاثر نظر آ رہا تھا۔ حیرت انگیز مسٹر، وہ اجنبی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیکن میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ پسٹل تمہارے لیے کہاں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تم اپنے کاروبار کے لیے 90% ہتھیار ریمسٹین کے امریکی اڈے سے حاصل کرتے ہو، اجنبی نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ اس امریکی اڈے پر 2 فوجی سارجنٹ تمہارے نمک خوار ہیں۔ گزشتہ 10 مہینوں سے اس اڈے کے اسلحے کے ٹیسٹنگ سینٹر میں اس ہتھیار کا تجرباتی استعمال ہو رہا ہے۔ ریمسٹین کے اسلحہ خانے میں ایسے متعدد پستول موجود ہیں اور وہ اسی سٹور میں رکھے ہوئے ہیں جہاں سے تمہیں M60 مشین گنیں فراہم کی جاتی ہیں۔ اجنبی نے خاموش ہو کر ٹیلی فون کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی اپنے آدمی کو ٹیلی فون کرو اور منہ مانگی قیمت پر سودا طے کر کے ایک XP100 پسٹل، کارتوسوں کا ڈبہ اور لائڈور FF ٹیلیسکوپک سائٹ کا انتظام کرنے کی ہدایت کر دو۔ یہ چیزیں مجھے زیادہ سے زیادہ منگل تک مل جانی چاہیے۔ کیولے کی کھوپڑی میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ یہ شخص تو اس کے بزنس کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ اگر تم یہ جانتے ہو کہ یہ ہتھیار کہاں سے دستیاب ہو سکتا ہے تو خود جا کر کیوں حاصل نہیں کر لیتے؟ وہ قدرے تلخ لہجے میں بولا۔ اس کا انتظام تم کرو گے، اجنبی کے لہجے میں خنجر کی سی کاٹ تھی۔ کلارے تمہیں M60 کی جو قیمت ادا کرتا ہے، میں اس پستول کے لیے اسے دگنی قیمت ادا کروں گا۔ اس نے جیب سے فرانسیسی نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر کیولے کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ آدھی رقم ہے، آدھی تمہیں بعد میں ملے گی، لیکن ایک بات ذہن نشین رہے کہ یہ بات صرف ہم دونوں میں رہنی چاہیے۔ کیولے کا دل کانپ اٹھا۔ اجنبی کے لہجے میں ایسی دھمکی تھی جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کلارے کو بھی ہمارے سودے کا علم نہیں ہونا چاہیے، سمجھے؟ اجنبی نے دہرایا۔ مطمئن رہو، یہ راز میرے سینے تک ہی محدود رہے گا، کیولے نے نوٹوں کی گڈی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ تم منگل کو آ جانا، مجھے امید ہے کہ اس وقت تک میں تمہاری چیز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ تم بولٹ والا پسٹل کیوں لینا چاہتے ہو؟ اس میں تو بڑا رسک ہوتا ہے، اسے ری لوڈ کرنے میں اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے۔ اگر پہلی گولی نشانے پر نہ بیٹھے تو؟ اس معاملے میں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی گولی ضائع نہیں کی جائے گی، اجنبی کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تم نے تو اپنا نام ہی نہیں بتایا، کیولے آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ الفریڈ، اجنبی نے رک کر کہا اور دروازہ کھول کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ اپارٹمنٹ ہاؤس کی پہلی منزل پر واقع 5 کمروں پر مشتمل ریسٹورانٹ کی مالکہ اولگا کے بچپن کی دوست تھی۔ 40 سال پہلے وہ اکٹھے ہی اپنے والدین کے ہمراہ اس ملک میں داخل ہوئے تھے، لیکن آج تک اولگا کو یہ علم نہ ہو سکا کہ کبھی کبھی اس کے ہاں آنے والا اس کا بچپن کا دوست دراصل اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کا سربراہ ہے۔ وہ آج تک اسے بزنس مین ہی سمجھتی رہی تھی۔ آج بھی میلان کو ریسٹورانٹ میں داخل ہوتا دیکھ کر اس کی باچیں کھل گئی تھیں۔ چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد میلان نے اسے بتایا کہ اس نے اپنے ایک دوست کو یہاں کھانے پر مدعو کیا ہے جو کچھ ہی دیر میں آنے والا ہوگا۔ اولگا نے اسے اس چھوٹے کمرے میں پہنچا دیا جو پرائیویٹ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔
اولگا کے جانے کے بعد میلان اپنے خیالات میں کھو گیا۔ اسے آج صبح سویرے ہی وزیر اعظم کا فون ملا تھا جس سے اس کا موڈ بگڑ گیا تھا۔ میلان یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ اس کے استعفے کے جواب میں اسے وزیر اعظم کا طویل خط ملے گا جس میں اس کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اور اس وقت ملک و قوم کے لیے اس کی ضرورت کی اہمیت ثابت کرتے ہوئے اسے اپنا استعفیٰ واپس لینے پر مجبور کیا جائے گا۔ لیکن اس کا یہ خواب اس وقت بکھر گیا جب صبح سویرے ٹیلی فون پر وزیر اعظم نے بتایا کہ اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا ہے۔ پرائم منسٹر نے تو اس سے یہ مشورہ لینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا کہ اس کے بعد موساد کی سربراہی کا تاج کس کے سر پر سجایا جائے۔ ویسے میلان کو یقین تھا کہ یہ عہدہ اویس رہی کو سونپا جائے گا۔ اسے آج دن میں اپنے ذرائع سے اطلاع مل چکی تھی کہ یوم آزادی کے دن اس کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی موساد کے نئے سربراہ کے نام کا بھی اعلان کر دیا جائے گا۔ ہیلو میلان، آواز سن کر وہ چونک گیا۔ اس کے سامنے اس کا وہ مہمان کھڑا تھا جسے اس نے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ ہیلو رابرٹ، میلان نے کہتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا۔ رابرٹ کے دونوں ہاتھوں کے ناخن جڑوں سے اکھڑے ہوئے تھے۔ وہ جیسے ہی رسمی جملوں کے تبادلے سے فارغ ہوئے، رابرٹ نے فوراً مطلب کی بات شروع کر دی۔ میرین کا پارسل موصول ہو گیا ہے۔ میلان نے لمبی سانس لی۔ رابرٹ موساد کی کاؤنٹر انٹیلیجنس کا ڈپٹی ڈائریکٹر تھا اور میلان کا ذاتی دوست بھی۔ دونوں نے 1.5-2 سال کے وقفے سے موساد کی ملازمت اختیار کی تھی، لیکن دونوں یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی ذاتی دوستی اور ملازمت بالکل الگ الگ چیزوں کے نام ہیں۔ ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، رابرٹ نے اچانک ہی پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ کیا؟ میلان نے اس کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ گارڈن جو بیان دے رہا ہے، جس منصوبے کے تحت اسے الفریڈ ملر نے یہاں بھیجا ہے، وہ یا تو پاگل پن ہے یا پھر ہمیں الو بنانے کی سازش ہے، رابرٹ نے کہا۔ کیا بتایا اس نے؟ بے چینی سے پہلو بدل کر میلان نے دریافت کیا، اور اس سوال کے جواب میں جو کہانی اسے رابرٹ نے سنائی اسے سنتے ہی میلان کا سر چکرانے لگا۔ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، اس کے منہ سے فوراً نکلا۔ کیا؟ اس مرتبہ حیرت زدہ ہونے کی رابرٹ کی باری تھی۔ میرین ان لوگوں کے نزدیک مشکوک ہونے لگی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ الفریڈ ملر ہی دراصل زرقاوی تھا۔ اس نے گارڈن کو بطور چارہ استعمال کیا اور میرین کی اصلیت جان گیا۔ ایک جعلی منصوبے کے ساتھ گارڈن کو اسرائیل بھیجنا اور اس کے لیے میرین کی مدد حاصل کرنا، اس پر ہمارا مزید احمقانہ پن کہ ہم نے تل ابیب میں ریڈ کرتے ہی گارڈن کو گرفتار کر لیا ہے۔ زرقاوی کو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ میرین ہمارے لیے کام کر رہی ہے اور یہی وہ جاننا چاہتا تھا۔ اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو اب تک وہ اپنے محبوب کیون کے پاس پہنچ چکی ہے، میلان نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے موبائل سے پیرس میں میرین کے فلیٹ کا نمبر ملایا۔ میرین کے لیے اس وقت الفریڈ کی آمد اسرائیل کی آمد ثابت ہوئی تھی۔ رات کے 2 بجے اس نے اچانک میرین کے فلیٹ پر اپنی آمد کی اطلاع دی تھی۔ اگر میرین کو معمولی سا شک بھی گزرتا تو شاید وہ فلیٹ کا دروازہ ہی نہ کھولتی، لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ اس مرتبہ اس کے باس نے کتنی بے صبری کا مظاہرہ کیا ہے، اور ان لوگوں نے میرین کی اطلاع پر گارڈن کو ایئر فرانس کی فلائٹ تل ابیب پر لینڈ کرتے ہی جہاز میں گرفتار کر لیا تھا، کیونکہ چند روز سے تل ابیب کے نواحی علاقوں میں ہونے والے 2 دھماکوں نے ہلا کر رکھ دیا تھا، اور شن بات اسرائیل کی کاؤنٹر انٹیلیجنس ایجنسی کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھی۔ رابرٹ کی مجبوری تھی کہ وہ ایئرپورٹ کی حدود میں کوئی آپریشن شن بات کو اعتماد میں لیے بغیر نہیں کر سکتا تھا، اور اس نے شن بات کے سربراہ جرمایا سے بھی درخواست کی تھی کہ اس آپریشن کو صحیح معنوں میں کلینڈسٹین یعنی خفیہ رکھنا ہے، لیکن جرمایا کو آج صبح وزیر اعظم کی طرف سے وارننگ مل چکی تھی کہ اب تل ابیب میں اسرائیلی حکومت دھماکے کی متحمل نہیں ہو سکتی، اور ہوا تو شن بات کی ساری قیادت تبدیل کر دی جائے گی۔ اس نے ایئر فرانس کی اس فلائٹ کو اپنے کنٹرول میں لیا تھا، اور شن بات کے علاوہ کسی اور انٹیلیجنس ایجنسی کو اس کے نزدیک بھی پھٹکنے کی اجازت نہیں تھی۔ شن بات کے ایجنٹ گارڈن کو جہاز سے نکال کر لاؤنج کی طرف لے جانے کے بجائے دوسرے راستے سے باہر لے آئے تھے۔ اس کا سامان بھی جہاز سے لوڈر پر منتقل ہو کر ہی قبضے میں لے لیا گیا تھا، اور اگلے 15 منٹ بعد گارڈن شن بات کے تفتیشی مرکز پر موجود تھا۔ اس کے لیے 10 منٹ کا تشدد بھی ناقابل برداشت تھا۔ آدھے گھنٹے میں اس نے طوطے کی طرح ساری کہانی انہیں سنا دی کہ کس طرح الفریڈ ملر نے اسے اسرائیل بھیجا ہے۔ جو منصوبہ اس نے بتایا تھا اسے شن بات بھی اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ الفریڈ نے گارڈن کا چارہ لگا کر کوئی اور مچھلی شکار کی ہے۔ یہ ان کی مہربانی تھی کہ انہوں نے رابرٹ کو تفتیش مکمل ہونے کے فوراً بعد ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا،
رابرٹ کو افسوس اس بات کا تھا کہ میلان کی طرح اس کا خیال اس سازش کی طرف کیوں نہ گیا جس کے وہ شکار ہوئے تھے، اور کتنی آسانی سے زرقاوی نے ان پر جال پھینک کر انہیں بے وقوف بنا لیا تھا۔ گارڈن یہودی اور امریکی نژاد ہونے کے سبب ابھی تک تو محفوظ تھا، لیکن شن بات نے اس کی اچھی طرح درگت بنا ڈالی تھی اور اس کا سارا جسم نیلا پڑ گیا تھا۔ گارڈن کی گرفتاری کے بمشکل 15 منٹ بعد ہی اس فلائٹ سے آنے والے ایلفریڈ ملر کے دستے راست پیٹرک نے تل ابیب ایئرپورٹ ہی سے پیرس فون کر کے اپنے دوست مائیکل جوزف کو اپنی خیریت سے مطلع کر دیا تھا، اور اس فون نے الفریڈ کے سامنے میرین کی حقیقت بھی واضح کر دی تھی۔ یہی وہ چاہتا تھا۔ تم نے بہت برا کیا میرین، اس نے میرین کے سامنے والی کھڑکی کے نزدیک ہو کر اس سے کہا۔ میرین کو گو کہ اس کے نامکمل فکرے نے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ وہ گزشتہ 7 سال سے موساد کے لیے کام کر رہی تھی۔ اب تک آئرلینڈ، لنڈن، میونک اور اسپین میں خدمات انجام دے چکی تھی، لیکن وہ سنبھل کر اسے مخاطب ہوئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرین نے بظاہر بڑے نارمل انداز میں دریافت کیا۔ میرا مطلب تم جان چکی ہو میرین۔ میرے نزدیک تم 6 ماہ سے ہی مشکوک ہو گئی تھی جب تم نے ابو سلامہ کی خفیہ رہائش گاہ سے موساد کو آگاہ کیا تھا، لیکن افسوس تب میرا یقین متزلزل رہا کیونکہ پیٹرک نے ہمیں کلیئر کر دیا تھا۔ تم نے میرے بھائی، میرے دوست ابو سلامہ کو شہید کروا دیا تھا۔ وہ دہشت گرد تو نہیں تھا، یہی گناہ تھا نا اس کا کہ وہ ہمیں جانتا تھا اور ہم سے دعا سلام رکھتا تھا۔ جیسے جیسے وہ بول رہا تھا میرین کے چہرے کا رنگ پیلا پڑتا جا رہا تھا۔ اب اسے کچھ کر گزرنا تھا، اور وہ بھی جلدی، ورنہ بہت دیر ہو جاتی۔ تم کیا باتیں کر رہے ہو ملر؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرین نے اپنے لہجے کی کرختگی برقرار رکھی۔ اور وہاں تم اور تمہارے گرگے کتنے چلاک ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لو کہ جس زرقاوی کو تم سیدہ کیمپوں میں تلاش کر رہے تھے وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے بڑے ڈرامائی لہجے میں کہا۔ ہاں میرین، میں ہوں ابو زرقاوی۔ اس کی زبان سے نکلے الفاظ پگھلے سیسے کی طرح میرین کے کانوں میں پڑے تھے۔ جس زرقاوی کو ڈھونڈنے کے لیے وہ انقلابیوں کے اس گروہ میں اپنی جان ہتھیلی پر لے کر داخل ہوئی تھی، وہ ایلفریڈ ملر کی شکل میں اس کے سامنے موجود تھا۔ لیکن افسوس تم مرنے سے پہلے یہ اطلاع شاید موساد کو نہ دے سکو، اور ہاں یہ بات تمہارے گرو گھنٹال کے لیے کسی سانحے سے کم نہیں ہوگی کہ میں نے تمہیں پھنسانے کے لیے جو چارہ لگایا تھا وہ بھی ایک یہودی ہے۔ گارڈن ایک امریکی یہودی۔ میں نے تمہارا جوتا تمہارے منہ پر مارا ہے میرین۔ اس کی آنکھیں قہر برسا رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کی توجہ میرین سے ہٹی تھی جب میرین نے اپنی دانست میں زندگی کا آخری جوا کھیلا۔ اس نے پلنگ پر چھلانگ لگائی اور اپنے سرہانے رکھے پستول تک رسائی بھی حاصل کر لی، لیکن اس سے پہلے اس کے ہاتھ کی انگلی پستول کا ٹریگر دبائے ایلفریڈ ملر کے سائلنسر لگے پسٹل سے نکلنے والی 3 گولیاں یکے بعد دیگرے اس کے دماغ میں جا لگیں۔ میرین کو ڈھنگ سے سانس لینے کی مہلت بھی نصیب نہ ہوئی تھی۔ ابو سلامہ، اللہ تیرے درجات بلند کرے۔ الحمدللہ، میں نے تیرے قتل کا بدلہ لے لیا، اس نے پسٹل سے سائلنسر الگ کرتے ہوئے کہا، اور جس طرح خاموشی سے آیا تھا اسی طرح دروازہ بند کر کے واپس لوٹ گیا۔ اسے اب جلد از جلد اپنا کام مکمل کرنا تھا۔ یہ بات اس سے زیادہ بہتر کون جان سکتا تھا کہ میرین کی موت کی اطلاع موساد کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے، اور اس اطلاع کے بعد وہ کیسے باولے کتے کی طرح اس کے شکار کے لیے نکل پڑیں گے۔ اب وہ اسے خاص رائفل بغداد پہنچانی تھی جس کا حصول چند روز پہلے تک بظاہر ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ اپنے فلیٹ پر قیام کی بجائے اس نے اپنے ایک دوست کے کیفے کا رخ کیا تھا جہاں اس کے لیے ایک کمرہ ہمیشہ مخصوص رہتا تھا۔ اپنے فلیٹ سے اس نے صرف ایک بریف کیس اٹھایا تھا، اس کے علاوہ اس کا یہاں کچھ تھا بھی نہیں۔ کسی بھی جگہ تھوڑا زیادہ قیام کرتے ہوئے وہ اس بات کو بطور خاص خیال رکھتا تھا کہ اس کے ہاتھوں کے پرنٹ بھی اس کی روانگی کے بعد وہاں سے حاصل نہ کیے جا سکیں۔ اب تک موساد کے شکاری کتوں سے اس کے لیے محفوظ رہنے کی 2 اہم وجوہات تھیں، ایک تو اس کی پیشگی احتیاطی تدابیر اور دوسری اہم وجہ اس کا اکثر اکیلے کام کرنا۔ وہ اپنے گرد ہجوم اکٹھا کرنے کی بجائے اکیلے کام کرنا پسند کرتا تھا۔ عام حالات میں وہ دوستوں سے مدد حاصل کرنے کا بھی قائل نہیں تھا، لیکن اس وقت جو خصوصی حالات اسے درپیش تھے ان کے بعد اس کے لیے یہ مدد ناگزیر ہوئی تھی۔ ایک پرائیویٹ فون بوتھ سے اس نے کسی افریقی ملک کا نمبر ملایا اور وہاں موجود ایک انتہائی اہم شخصیت کو اپنا مسئلہ بیان کرنے کے بعد مدد کی درخواست کی تھی۔ 15-20 منٹ تک میں کال بیک کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے دوستانہ اور مشفقانہ لہجے میں جواب ملا
اور وہ اب اس عطر فروش کی دکان کی طرف جا رہا تھا جو یہاں سے بمشکل 5 منٹ کے فاصلے پر موجود تھی۔ وہاں اسے واپس کال آنی تھی۔ افریقی نژاد عطر فروش اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی کھل اٹھا۔ آج تقریباً 2 ماہ بعد دونوں کی ملاقات ہو رہی تھی۔ اہلاً و سہلاً مرحبا، اس نے زرقاوی سے بغل گیر ہو کر کہا۔ دونوں عطریات کے حوالے سے باتیں کرتے رہے۔ قریباً 20 منٹ بعد فون کی گھنٹی نے انہیں چونکایا۔ دوسری طرف لائن پر وہی افریقی شخصیت موجود تھی جسے زرقاوی نے فون کیا تھا۔ جوابی فون پر اسے ایک سفارت خانے میں کسی کرنل عمار سے ملنے کے لیے کہا گیا تھا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔